فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورۃ الغاشیہ اس سورے کا جو موضوع ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. اس سورے کا مضمون 3 صورتوں پر ہے. پہلا جہنم کا ذکر اور جہنم میں کون جائیں گے اور انہیں جہنم میں کیا ملے گا. دوسرا جنت کا ذکر اور جو جنت میں جائیں گے انہیں کیا ملے گا. تیسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بہترین مناظر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مومنین کے لیے بتائے ہیں. تو جو 2 باتیں سب سے پہلی بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ جنت اور جہنم. جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچنا یہ ہمارا اصل مقصد ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو کامیابی دوسروں کے نزدیک کامیابی کے بہت سارے معیار ہیں. دنیا میں اچھا عہدہ مل جائے، مال و دولت مل جائے، دنیا کی کامیابی مل جائے، ہر ایک کے پاس کامیابی کا اپنا اپنا معیار ہے. لیکن بحیثیت مومن ہمارے لیے کامیابی کا معیار کیا ہے اللہ نے بتایا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. تو 2 چیزیں، انسان جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو. اب جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو تو انسان جہنم سے بچنے کے لیے کیا صورتیں ہوں گی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا صورتیں ہوں گی. کیونکہ اس سے پہلے کے مضمون میں کیا بتایا گیا؟ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اگر آپ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اگر مقارنہ کریں گے، معلوم کریں گے کہ کتنا وقت یہاں پر ہے اور کتنا وقت آپ کو وہاں گزارنا ہے، تو آپ اس کے لیے تیاری کریں گے. اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا. تم دنیا کے لیے اتنی محنت کرو، اتنا عمل کرو جتنا تم یہاں رہتے ہو، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جہاں تم رہتے ہو، جتنا تم آخرت میں زندگی گزارو گے. اب آخرت کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں کتنی مدت ہے؟ یہاں کی زندگی چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑا. انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین مخلوق ہیں اور سب سے قریبی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں انسانوں میں سب سے زیادہ چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں باقی رکھتا ہمیشہ کے لیے تو انبیاء ہوتے، لیکن اللہ نے انبیاءوں کو یہ باقی نہ رکھا. تو مطلب کیا ہے؟ اس دنیا کا کبھی نہ کبھی اختتام ضروری ہے. 2 طرح کے اختتام ہوں گے، ایک آپ کا خود کا اختتام ہوگا، ایک اس دنیا کا اختتام ہوگا. آپ کی قیامت کب آئے گی؟ ایک قیامت جو سب کے لیے آئے گی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک آئے گی. لیکن ہماری بھی ایک قیامت آئے گی. ہماری قیامت کب آئے گی اندازہ نہیں ہے. من مات قامت قیامتہ، جو بندہ جس گھڑی مر جائے اسی گھڑی اس کی قیامت شروع ہوگی. ہمارے ذہنوں میں تصور ہوگا ابھی
قیامت کی بڑی 10 نشانیاں نہیں آئی تو قیامت کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائی یقیناً یہ قیامت نہیں آئے گی. وہ کب آئے گی؟ جب نشانیاں ثابت ہو جائیں گی تب آئے گی. لیکن وہ قیامت سب کے لیے ہوگی. لیکن ہماری قیامت آج رات بھی ہو سکتی ہے، کل صبح بھی ہو سکتی ہے، ہم نہیں جانتے. اسی لیے من مات قامت قیامتہ، جو بندہ جس گھڑی مر جائے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہوگی. تو قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت آج اور کل ہم پر آ سکتی ہے. اسی لیے اس قیامت کی تیاری کریں. اور ہمارا زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ تیز رفتار گھوڑے کی مانند ہے. پتہ نہیں کب وہ منزل پہ پہنچ جائے اور وہیں پہ رک جائیں. یہ سانسوں کا آنا جانا، سانسوں کا جو سلسلہ ہے کب تھم جائے ہم نہیں جانتے. یہ راتوں کی ہیر پھیر، ہمارے لیے کون سی رات آخری رات اور کون سا دن آخری دن بن جائے یہ ہم نہیں جانتے. کئی لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، دنیا ان کو بھلا دیتی ہے، ہمیں بھی بھلا دے گی. جب انبیاء اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم کس لیے باقی رہیں گے؟ لیکن جب باقی رہنے کا معاملہ نہیں ہے تو والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو بہتر اور باقی رہنے والی ہے اس کے لیے کیسی تیاری کریں؟ کتنی زندگی آخرت کی؟ کیا فرمایا گیا؟ اگر ایک سمندر ہے، سمندر میں انسان اپنی انگلی کو ڈبو دیتا ہے تو کتنا پانی لگتا ہے اس کو؟ چند قطرے. اور سمندر جیسے کہ تیسا باقی ہے. یہ جو زندگی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے فرد تک ان قطروں میں سما جائے گی. اور بقیہ جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اسی لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا. وہ موت کو لایا جائے گا اور اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنتیوں تم خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں کبھی موت آنے والی نہیں ہے. جہنمی تم لوگ افسوس کرو، آج کے بعد کبھی موت آنے والی نہیں ہے. میرے بھائیوں، عذاب سے بڑھ کے احساس عذاب بہت بڑی عذاب کی صورت ہے. ایک انسان کو معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہے، قریب مرنے والا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر جو مرے گا وہ مرنے سے زیادہ بدترین یہ چیز ہوگی. تو جو جہنم میں ہوں گے ان کو صرف یہ کہا جائے گا لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس کے اندر نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی اور تڑپتے ہوئے رہنا ہے. وہ ہلاکت کو پکاریں گے تو کہا جائے گا کہ ایک آج ہلاکت کو مت پکارو، تم کئی ہلاکتوں کو پکارو، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے جہنمی کا اس وقت پہ حال کیا ہوگا جب ان سے کہا جائے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. وہیں جنتی نعمتوں میں ہوں گے. تو میرے بھائیوں، ان دونوں عزائم کو لے کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ہمارے لیے ان دونوں چیزوں پر باقی رکھی ہیں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. کہاں کے لیے؟ جنت کے لیے. صحابہ کرام نے اس جنت کو صحیح معنوں میں سمجھا، اس جہنم کو صحیح معنوں میں سمجھا. اسی لیے کبھی بھی انہوں نے دنیاوی چیزوں کو ترجیح نہیں دی آخرت پر، ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی، ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی. کبھی بھی اس دنیا بنانے کے لیے، اس دنیا کو سنوارنے کے لیے کوشش نہیں کی. آخرت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی، اپنی جانی قربانی، اپنی مالی قربانی، اپنی ہر طرح کی قربانی آخرت کے لیے پیش کی. کیوں؟ ان کو معلوم تھا چاہے یہاں پہ قارون کا خزانہ مل جائے، فرعون کی حکومت مل جائے، اس کا زوال ہونا لازمی ہے. یہ دنیا کسی کے لیے وفا نہیں کرتی تو ہمارے لیے کہاں سے وفا کرے گی؟ تو اسی لیے ہم ایک مسافر ہیں، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں. تو یہاں کی زندگی کے لیے آپ اپنی ساری زندگی کو اس زندگی کے لیے قربان نہ کریں. اپنی زندگی میں سے کچھ وقت آخرت کے لیے نکالیں، کچھ وقت آخرت کے لیے نکالیں. تو جنت کب بنے گی ہمارے لیے؟ وہ جہنم کب بنے گی ہمارے لیے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے، الجنت حفت بالمکارہ، اور جہنم کو آسانیوں سے، شہوات سے، بہت ساری چیزوں سے مالا مال کر دیا گیا ہے، تاکہ انسان جو شہوتوں کو زندگی گزارے گا، اپنی منچاہی زندگی گزارے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور جو شخص یہاں پہ رب کی چاہی زندگی گزارے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، مومن دو زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی زندگی گزارتا ہے۔ اگر دنیا کو آخرت کے لیے جینے والا بن جائے تو دنیا اس کی ہو جائے گی اور آخرت بھی اس کو ملے گی۔ یہ دنیا کو وہ چھوڑ دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتے آئے گی، لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا؟ آخرت ہوگا۔ اسی لیے انسان اپنے سارے زندگی کے اعمال کو آخرت کی نیت کے ساتھ اگر ڈھال دے گا تو سارے اعمال اس کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ نیکی کا باعث ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہم پر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ یا اس سے بھی زائد ثواب دیتا ہے ایک نیکی کا۔ وہیں پہ اللہ کوئی بندے سے اگر خطا ہو جائے اس کو صرف ایک خطا لکھی جاتی ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ گناہ حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان مسجد میں گناہ کرے اور اپنے گھر میں گناہ کرے، ایک انسان مسجد میں گناہ کرے اور گھر میں گناہ کرے، گناہ تو ایک ہی لکھا جائے گا، لیکن گناہ کی خباثت کہاں زیادہ ہوگی؟ مسجد میں ہوگی۔ تو یہ جگہ کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے ایک انسان عام دنوں میں گناہ کرے اور حالت روزہ میں گناہ کرے، ایک انسان عام دنوں میں گناہ کرے اور حالت روزہ میں گناہ کرے، تو کون سا گناہ زیادہ خطرناک ہے؟ رمضان میں کرنے کا، حالت روزے میں کرنے کا گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور تیسرا جگہ کے اعتبار، وقت کے اعتبار سے، وہ وقت کا اعتبار یہ ہے کہ انسان شب قدر میں گناہ کرے، کوئی رمضان کے موقع پر گناہ کرے، اذان کے درمیان گناہ کرے، نماز کے وقت میں گناہ کرے، تو یہ وقت کے اعتبار سے یہ گناہ انسان کا بہت زیادہ سنگین ہوگا۔ اللہ نے اتنی رحم و کرم کا معاملہ کیا کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، نیکی کرنا تو درکنار، اگر انسان نیت بھی کر لے، انسان نیکی کرنے کی نیت بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اور انسان کسی کو نیکی کی رہنمائی کر دے اس کو بھی کیا ملے گا؟ نیکی کرنے والے کا اجر ملے گا۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو زندگی سے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے پیچھے نیکیوں کا لامتناہی سلسلہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ چلے بھی جاتے ہیں زندگی سے لیکن نیکیاں ان کے نام اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اور کتنے ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جو اس دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنے پیچھے گناہوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور قیامت میں جب آئیں گے تو سب کا گناہ اپنے سر وہ لے لیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی بنائیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اگر ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا اجر دیا جائے گا، ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو زندگی میں جو پریشانیاں آپ کے پاس آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا اجر آپ کو دے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اجر کے معاملے میں آپ بہت آگے جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی عظیم نعمت سے آپ کو مالا مال فرمایا، جو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر کیوں رکھی گئی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اس اعلیٰ مقام پر پہنچا جو اللہ پہنچانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا ہر کام، دنیا کی زندگی آپ آخرت کے لیے گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی آسان کر دے گا آپ کی۔ جس بندے کا مقصد آخرت ہوگا، جس بندے کا مقصد آخرت کی رضا ہوگی، جس بندے کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی، تو دنیا اس کے پیچھے چلتی ہوئی آئے گی، وہ دنیا کو دھتکار دے گا لیکن اس کے باوجود بھی دنیا اس کے قدموں میں آ گرے گی۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ کیا کبھی زندگی میں، کبھی آپ نے کسی رات کی ایک گھڑی میں، کسی دن کے ایک معاملے میں کبھی آپ نے دنیا کو ترجیح دی؟ نہیں دی۔ لیکن آج بھی کتنے لوگ آپ کو ماننے والے ہیں؟ جب آپ کا نام آتا ہے تو لوگ
آپ پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد، اور آپ مسلم تو مسلمان، غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی فائدہ آپ کے لیے رکھا، جو آپ کے جانے کے بعد آپ کو ملا، یہ چیز آپ کے لیے باقی رکھی. آخرت میں تو آپ کا مقام محمود کا معاملہ ہے، لیکن آپ نے آخرت کو اس درجے پہ قبول کیا، اس درجے پہ ترجیح کی کہ آخرت کی آخرت ملی اور دنیا بھی آپ کے نام ہو گئی. تو آپ جتنی آخرت کو چاہیں گے آخرت آپ کو اتنی ملے گی، اور پھر دنیا بھی اللہ آپ کو دے دے گا. اور کوئی بندہ صرف دنیا چاہے گا، اس کو صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا. تو میرے بھائیوں، یہ عزم کر لیں، آپ کو جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے. اور گزشتہ مرتبہ میں آپ کو بتایا تھا، جنت میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تھکے ہار کر، جہنم کا عذاب سہ کر، قبر کا عذاب سہ کر، قیامت کا عذاب سہ کر، تکلیفوں میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر آخر میں آخری فرد کے طور پہ جنت میں داخل ہونے والے نہ بنیں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس عمل کی جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہمارا حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، صحابہ کے ساتھ ہو جائے، انبیاء کے ساتھ ہو جائے، نیک صالحین کے ساتھ ہو جائے، شہداء کے ساتھ ہو جائے، تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. تو اس کے لیے معاملہ کیا ہے؟ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ آخرت میں ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو ہمارے دلوں کو جھان لے کس سے ہماری محبت ہے. اگر ہماری محبت دنیا داروں سے، دنیا پرستوں سے ہوگی تو یقین مانو میں دنیا کے لوگ وہاں پہ جب آئیں گے تو ہم اس سے پناہ مانگیں گے. لیکن آپ کی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، انبیاء سے محبت ہونی چاہیے، صحابہ سے محبت ہونی چاہیے. جب آپ کی محبت یہ ہوگی تو امید ہے کہ آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو. جب ان کے ساتھ حشر ہوگا تو وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ وہ جنت میں ہوں گے، تو آپ بھی جنت میں ہوں گے. اسی لیے اسلاف نے کہا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں آپ رہا کرو، ان کی دوستی آپ اپنائے کرو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کل قیامت کے دن آپ جنت میں نہ دکھیں تو پھر وہ سفارش کرنے کے لیے آ جائیں کہ ایک دوست تھا میرا جو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتا تھا، آج میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، چلو اس کو میں جہنم سے نکال لاتا ہوں اللہ کی اجازت کے بعد. تو میرے بھائیوں، اگر آپ اس دنیا میں جنت میں جانے کی کوشش نہ کریں اور جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کریں، پھر اس دنیا میں زندگی گزارنا آپ کا بے معنی اور بے مطلب ہے. آپ کا ہر کام اگر آخرت کے مطمع نظر سے ہوگا، انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے زندگی پر بوجھ اٹھاتا ہے، کماتا ہے، ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے. اگر یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور ان کو وہ روزی کھلائے گا، لقمہ کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک پائی پر جو وہ خرچ کرے گا اس پر اس کو اجر دے گا. کچھ بھی کام کرے وہ تو اجر دے گا. اسی لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. انشاءاللہ کل ہم جنت اور جہنم کے متعلق اور تفصیلی طور پر ان کی جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب سے متعلق چند باتوں پر غور و فکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو آخرت کی زندگی بنا دے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کے لیے جینے والا بنا دے. اے اللہ تعالی دنیا کو ہمارے لیے اتنا بڑا نہ بنا کہ آخرت ہم سے غافل ہو جائیں اور ان لوگوں کی طرح ہماری مثالیں نہ ہو جائیں جو دنیا کو تو بہت جانتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ دنیا تو بہت جانتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں وہ بڑے غافل ہیں. اور ہر ایک کی قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جب قیامت کا ہمارا سفر شروع ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہتر معاملہ کرائے اور ہماری جو نیکیاں ہیں وہ قبول ہو جائے تاکہ ہمارے یعنی آخرت کا جو ہمارا سفر ہو وہ جنت ہی میں جا کے رکے. اور جب ہم جنت میں جائیں تو جنت الفردوس میں جائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، صحابہ کے ساتھ رہیں، انبیاء کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب کرے. اور جنت کی بڑی سے بڑی نعمت جو اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے رکھی ہے، صحابہ کے لیے رکھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ہمارے لیے بھی بنائے. اللہ ہم مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے میرے مولا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کر. اللہ ایسے اعمال اور ایسے اقوال ہمیں بتا دے جو جنت سے قریب ہونے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے اور ایسی سب چیزوں سے بچا لے جو ہم جہنم سے قریب ہو رہے ہیں میرے مولا. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.